آخرکار میک کو اجازت مل جاتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے مل سکتی ہے۔ جب میک اپنے ماں باپ کے پاس جاتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے ہم نے شمشیر کو سمجھنے میں بہت غلطی کی ہے، جتنا ہم اسے برا کہتے ہیں وہ اتنا برا نہیں ہے۔ تو اس پر میک اپنی ماں کو کہتی ہے ایک دلاور ٹھیک کہہ رہا تھا کہ پیسوں کی لالچ میں تم لوگوں نے میرا شمشیر سے نکاح کروایا۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا ہم اتنے خود غرض نہیں کہ لالچ میں آ کر تمہارا سودا کریں، یہ تو ہماری مجبوریاں تھی اور مجبوریاں تم بھی جانتی ہو۔ شمشیر کی ماں نواب دلاور کو کہتی ہے اس طرح تم شمشیر سے محبت کرتے ہو اس سے کہیں زیادہ شمشیر میک سے محبت کرتا ہے، اس لیے ہمارے لیے یہ بہتر ہے کہ ہم اسے تسلیم کر لیں۔ نواب دلاور کہتا ہے کہ ہرگز نہیں، ایسی لڑکی کو اپنی بہو نہیں بناؤں گا۔ جب شمشیر اور میک ڈنر پر جاتے ہیں تو وہاں پر صوفیہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتی ہے کہ دوستیں اسے کہتی ہیں کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جس کے ساتھ شمشیر کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اور ان کو کہتی ہے کہ اس کے ساتھ ویڈیو بناؤ۔ وہ سب میک کے پاس چلی جاتی ہیں، اس کے ساتھ ویڈیو بنانے لگ جاتی ہیں۔ شمشیر وہاں پر چلا جاتا ہے، صوفیہ کو کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر میک اور شمشیر واپس آ جاتے ہیں۔ شمشیر صوفیہ کو لے کر میک کے کمرے میں آ جاتا ہے اور صوفیہ کو کہتا ہے کہ اس سے معافی مانگو۔ پھر صوفیہ میک سے معافی مانگتی ہے۔ اس پر صوفیہ کی بہن جو کہ شمشیر کی بھابھی ہے نواب دلاور کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اس نے میری بہن کے ساتھ زیادتی کی، اس 2 ٹکے کی لڑکی کے سامنے میری بہن کی انسلٹ کی، یہ مجھ سے ہرگز برداشت نہیں ہوتا۔ تو نواب دلاور میک پر غصہ ہو جاتا ہے تو شمشیر اسے کہتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، اس سے ایستا لہجے میں بات کرو، یہ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ میری بیوی کے ساتھ کوئی اونچی آواز میں بولے۔ پھر شمشیر اپنے باپ کو کہتا ہے کہ ہم دونوں نے شادی تو کر لی لیکن ولیمہ نہیں ہوا، ہم ایک شاندار طریقے سے ولیمہ کریں گے۔ تو اس پر اس کا باپ کہتا ہے اس کو فوراً طلاق دو، میں اسے ایکسیپٹ نہیں کروں گا۔ لیکن شمشیر کہتا ہے کہ ولیمہ تو ہمارا ہوگا۔ تو نواب دلاور کہتا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ ساتھ پھر تمہیں بھی جانا پڑے گا، میں تمہیں جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ جب شمشیر کا باپ میک کے باپ کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اپنی بیٹی کو ہو کہ شمشیر سے کھلا لے، اور اگر تمہاری بیٹی نے کھلا نہیں لی تو میں آپ کے خاندان کو بہت برا اثر کروں گا۔ لیکن میک کھلا تو نہیں لے گی شمشیر کے دباؤ کی وجہ سے، اور پھر شمشیر کا باپ میک کے گھر والوں کو تو ایسا تکلیف پہنچائے گا، مگر یہ بات میک کا باپ اپنی بیٹی میک کو نہیں کر پائے گا، کیونکہ شمشیر میک کو اپنے گھر والوں سے نہیں ملنے دیتا اور نہ ہی ان کے ماں باپ کو میک سے ملنے دیتا ہے، اس لیے یہ بات تو یہیں رہ جائے گی۔ اور دوسری طرف شمشیر کی بھابھی گھر چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے، دارا اسے روکتا ہے لیکن وہ نہیں مانتی، پھر دارا کا باپ بھی اس کو روکتا ہے لیکن وہ نہیں رکتی اور گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ میک سے نکاح کر کے اسے اپنے گھر لے آتا ہے تو اپنے گھر والوں کو بتاتا ہے کہ ہم دونوں نے نکاح کر لیا، تو اس پر اس کا باپ بہت حیران ہو جاتا ہے، اور پھر شمشیر میک کو لے کر اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ تو میک اسے کہتی ہے میں نے آپ سے نکاح تو کر لیا۔ شمشیر کا باپ شمشیر کی ماں کو کہتا ہے کہ یہ بہت گھٹیا خاندان ہے، ایسے خاندانوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، پیسے کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی عزت کا بھی خیال نہیں کرتے، اور میں بھی ان کا ایسا اشر کروں گا کہ ان کی 7 نسلیں یاد کریں گی۔ شمشیر کے گھر والے میک کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن صرف شمشیر کی ماں اسے ایکسیپٹ کرتی ہے، کیونکہ اسے احساس ہو گیا ہے کہ جس طرح میرے بیٹے کو گولی لگی اور مجھے اتنا دکھ ہوا تو اس طرح کی ہے کہ اوروں کی بھی اولاد ہوتی ہے، جس طرح مجھے دکھ ہوا اپنی اولاد پر اس طرح اوروں کو بھی دکھ ہوتا ہے۔ ادھر شمشیر کی بھابھی کو یہ لگ گئی کہ شمشیر نے تو نکاح کر لیا، اب میری بہن کا کیا ہوگا، کیونکہ شمشیر کی بھابھی کی جو بہن تھی وہ شمشیر سے محبت کرتی تھی اور شمشیر سے شادی کے خواب سجائے بیٹھی تھی، لیکن شمشیر اسے محبت نہیں کرتا تھا اور اسے اگنور کرتا تھا۔ جب میک کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ میک مر گئی ہے تو شمشیر تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا، میک کے سوا اسے کچھ اور دکھائی نہیں دیتا تھا، پاگل ہو گیا تھا۔ جب میک کا ایکسیڈنٹ ہوا اور پھر شمشیر کی بھابھی کی جو بہن تھی شمشیر کے کمرے میں آئی، اسے کہنے لگی جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، اس لیے تم اپنی زندگی کے بارے میں سوچو اور مجھ سے شادی کر لو۔ شمشیر نے اسے کہا کہ میرے کمرے سے نکل جاؤ، اور پھر دوبارہ کہتی ہے تو شمشیر اسے غصے سے کہتا ہے کہ گیٹ آؤٹ، میرے کمرے سے باہر نکل جاؤ۔ تو وہ کمرے سے باہر نکل جاتی ہے اور اپنی بہن کے پاس جاتی ہے، اسے کہتی ہے کہ شمشیر تو میک کی محبت بالکل پاگل ہو چکا ہے، وہ میک کے سوا کسی اور کو تصور بھی نہیں کرنا چاہتا۔ پھر اس کی بہن کہتی ہے کہ نہیں ٹائم لگے گا لیکن شمشیر ٹھیک ہو جائے گا اور تمہاری اسے شادی کراؤں گی۔ پھر احسن میک کی موت کا ذمہ دار خود کو سمجھتا تھا اور پھر جذبات میں آ کر شمشیر کے گھر چلا جاتا ہے، شمشیر کو گولی مار دیتا ہے۔ شمشیر کو گولی لگتی ہے تو گولی کی آواز کی وجہ سے شمشیر کے گھر والے جاگ جاتے ہیں اور شمشیر کے کمرے میں آ جاتے ہیں، تو اس کا باپ پولیس کو بلا کر احسن کو گرفتار کرا لیتا ہے، اور دوسرے دن ہی احسن کے چچا
اور اس کے باپ کو بھی گرفتار کر لیتے ہیں اور شمشیر کو فوراً ہاسپٹل لے جاتے ہیں۔ شمشیر کی حالت بہت کریٹیکل ہوتی ہے، ڈاکٹر امید چھوڑ جاتے ہیں، لیکن پھر شمشیر بچ جاتا ہے اور اس طرف اس کی ماں میک کے گھر جاتی ہے اور میک کی ماں سے معافی مانگتی ہے، مجھے معاف کر دو، مجھے اب احساس ہوا کہ جب اولاد کو کوئی تکلیف ہو تو ماں باپ کا کیا حالت ہوتی ہے، آپ شمشیر کو معاف کر دیجئے۔ شمشیر صحیح سلامت بچ گیا تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ وہ آپ لوگوں کو تنگ نہیں کرے گا اور آپ کے گھر کے چکر نہیں لگائے گا۔ پھر شمشیر کی ماں واپس ہاسپٹل جا رہی ہوتی ہے کہ راستے میں اسے فون آتا ہے شمشیر ہوش میں آ گیا ہے۔ ماں بہت خوش ہوتی ہے۔ پھر جب شمشیر کو ہوش آتا ہے تو شمشیر کہتا ہے کہ احسان اور اس کے چاچا اور باپ کو چھوڑ دو، اسی وقت وہ ان کی ضمانت کرا دیتا ہے۔ پھر جب شمشیر ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کا باپ اسے دوسرے ملک بھیجنا چاہتا تھا۔ شمشیر بھی دوسرے ملک جا رہا ہوتا ہے کہ اتفاقاً اس کا دوست کوئی ایسی بات کر جاتا ہے جس سے شمشیر کا ارادہ بدل جاتا ہے اور وہ ریلوے اسٹیشن پر چلا جاتا ہے، وہ ملتان چلا جاتا ہے۔ اسٹیشن میں جب پہنچتا ہے تو شیرو پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ شیرو اسے اپنے گھر لے جاتا ہے۔ پھر شمشیر شیرو کہتا ہے کہ مجھے سکون حاصل نہیں، تو شیرو کہتا ہے کہ جب میں بھی اس طرح ہوتا ہوں تو درگاہ میں جاتا ہوں، کہتا ہے کہ مجھے بھی لے جاؤ۔ شمشیر درگاہ پر جاتا ہے اور وہاں دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے سکون عطا فرما۔ درگاہ سے واپسی پر شیرو اور شمشیر ایک ڈھابے پر رکتے ہیں۔ شیرو چائے لینے کے لیے جاتا ہے اور ادھر سے میک رش کے پر آ رہی ہوتی ہے۔ شمشیر گاڑی میں بیٹھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی دید میک پر پڑ جاتی ہے، بہت حیران ہو جاتا ہے، فوراً سے میک کے پاس چلا جاتا ہے۔ جب میک اسے دیکھتی ہے تو وہ بہت حیران ہو جاتی ہے، پھر میک وہاں سے بھاگ نکلتی ہے۔ شمشیر بھی اس کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن میک دوسرے رکشے پر بیٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ شمشیر واپس آتا ہے اور اس ٹیکسی والے سے پتہ کرتا ہے کہ تم نے اس کو کہاں سے اٹھایا، تو ٹیکسی والے بتا دیتا ہے۔ شمشیر فوراً وہاں جاتا ہے اور وہاں کی انتظامیہ سے پتہ کرتا ہے کہ کس کا روم کہاں ہے، وہ بتا دیتے ہیں۔ جب شمشیر وہاں جاتا ہے تو میک نے اندر سے کنڈی لگائی ہوتی ہے۔ شمشیر اسے کہتا ہے کہ کھولو، لیکن وہ نہیں کھولتی۔ پھر شمشیر غصے میں آ کر دروازہ توڑ دیتا ہے۔ پھر میک کو کہتا ہے کہ تم مجھ سے کیوں چھپی، میں نے کیا کیا تھا، کی تو صرف آپ سے محبت تھی اور مجھے بھی محبت کے بدلے میں محبت چاہیے۔ پھر میک کو کہتا ہے کہ اب میں تمہیں اپنا بناؤں گا۔ میک کے گھر والوں کو کال کرتا ہے کہ اپنی بیٹی کے نکاح میں شرکت کرو۔ اردو سے اپنے دوست کو فون کرتا ہے کہ میک کے گھر والوں کو یہاں لے آؤ۔ ماں باپ وہاں چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میک کو راضی کرو کہ مجھ سے نکاح کرے، ورنہ تمہاری اس بیٹی کے ساتھ ساتھ اس بیٹی کو بھی مار دوں گا۔ باپ ڈر جاتا ہے اور میک کو کہتا ہے۔ میک راضی ہو جاتی ہے، شمشیر سے نکاح کر لیتی ہے۔ پھر شمشیر میک سے نکاح کر کے اسے اپنے گھر واپس لے آتا ہے۔ داخل ہوتے ہیں تو شمشیر کا باپ اور ماں بیٹھی ہوتے ہیں، تو شمشیر ان کو کہتا ہے کہ ہم نے نکاح کر لیا، تو اس پر وہ بہت حیران ہو جاتے ہیں۔ آخرکار میک کو اجازت مل جاتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے مل سکتی ہے۔ جب میک اپنے ماں باپ کے پاس جاتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے ہم نے شمشیر کو سمجھنے میں بہت غلطی کی ہے، جتنا ہم اسے برا کہتے ہیں وہ اتنا برا نہیں ہے۔ تو اس پر میک اپنی ماں کو کہتی ہے ایک دلاور ٹھیک کہہ رہا تھا کہ پیسوں کی لالچ میں تم لوگوں نے میرا شمشیر سے نکاح کروایا۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا ہم اتنے خود غرض نہیں کہ لالچ میں آ کر تمہارا سودا کریں، یہ تو ہماری مجبوریاں تھی اور مجبوریاں تم بھی جانتی ہو۔ شمشیر کی ماں نواب دلاور کو کہتی ہے اس طرح تم شمشیر سے محبت کرتے ہو اس سے کہیں زیادہ شمشیر میک سے محبت کرتا ہے، اس لیے ہمارے لیے یہ بہتر ہے کہ ہم اسے تسلیم کر لیں۔ نواب دلاور کہتا ہے کہ ہرگز نہیں، ایسی لڑکی کو اپنی بہو نہیں بناؤں گا۔ جب شمشیر اور میک ڈنر پر جاتے ہیں تو وہاں پر صوفیہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کی دوستیں اسے کہتی ہیں کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جس کے ساتھ شمشیر کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اور ان کو کہتی ہے کہ اس کے ساتھ ویڈیو بناؤ۔ وہ سب میک کے پاس چلی جاتی ہیں، اس کے ساتھ ویڈیو بنانے لگ جاتی ہیں۔ شمشیر وہاں پر چلا جاتا ہے، صوفیہ کو کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر میک اور شمشیر واپس آ جاتے ہیں۔ شمشیر صوفیہ کو لے کر میک کے کمرے میں آ جاتا ہے اور صوفیہ کو کہتا ہے کہ اس سے معافی مانگو۔ پھر صوفیہ میک سے معافی مانگتی ہے۔ اس پر صوفیہ کی بہن جو کہ شمشیر کی بھابھی ہے نواب دلاور کے پاس جاتی ہے، اسے کہتی ہے کہ اس نے میری بہن کے ساتھ زیادتی کی، اس 2 ٹکے کی لڑکی کے سامنے میری بہن کی انسلٹ کی، یہ مجھ سے ہرگز برداشت نہیں ہوتا۔ تو نواب دلاور میک پر غصہ ہو جاتا ہے، تو شمشیر اسے کہتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، اس سے ایسا لہجے میں بات کرو، یہ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ میری بیوی کے ساتھ کوئی اونچی آواز میں بولے۔ پھر شمشیر اپنے باپ کو کہتا ہے کہ ہم دونوں نے شادی تو کر لی لیکن ولیمہ نہیں ہوا، ہم ایک شاندار طریقے سے ولیمہ کریں گے۔ تو اس پر اس کا باپ کہتا ہے اس کو فوراً طلاق دو، میں اسے ایکسیپٹ نہیں کروں گا۔ لیکن شمشیر کہتا ہے کہ ولیمہ تو ہمارا ہوگا۔ تو نواب دلاور کہتا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ ساتھ پھر تمہیں بھی جانا پڑے گا، میں تمہیں جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ جب شمشیر کا باپ میک کے باپ کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اپنی بیٹی کی کو کہ شمشیر سے کھلا لے،
اور اگر تمہاری بیٹی نے کھلا نہیں لی تو میں آپ کے خاندان کو بہت برا اثر کروں گا۔ لیکن میک کھلا تو نہیں لے گی شمشیر کے دباؤ کی وجہ سے، اور پھر شمشیر کا باپ میک کے گھر والوں کو تو ایسا تکلیف پہنچائے گا، مگر یہ بات میک کا باپ اپنی بیٹی میک کو نہیں کر پائے گا، کیونکہ شمشیر میک کو اپنے گھر والوں سے نہیں ملنے دیتا اور نہ ہی ان کے ماں باپ کو میک سے ملنے دیتا ہے، اس لیے یہ بات تو یہیں رہ جائے گی۔ اور دوسری طرف شمشیر کی بھابھی گھر چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے، دارا اسے روکتا ہے لیکن وہ نہیں مانتی، پھر دارا کا باپ بھی اس کو روکتا ہے لیکن وہ نہیں رکتی اور گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ میک سے نکاح کر کے اسے اپنے گھر لے آتا ہے تو اپنے گھر والوں کو بتاتا ہے کہ ہم دونوں نے نکاح کر لیا، تو اس پر اس کا باپ بہت حیران ہو جاتا ہے، اور پھر شمشیر میک کو لے کر اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے، تو میک اسے کہتی ہے میں نے آپ سے نکاح تو کر لیا۔ شمشیر کا باپ شمشیر کی ماں کو کہتا ہے کہ یہ بہت گھٹیا خاندان ہے، ایسے خاندانوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، پیسے کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی عزت کا بھی خیال نہیں کرتے، اور میں بھی ان کا ایسا اشر کروں گا کہ ان کی 7 نسلیں یاد کریں گی۔ شمشیر کے گھر والے میک کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن صرف شمشیر کی ماں اسے ایکسیپٹ کرتی ہے، کیونکہ اسے احساس ہو گیا ہے کہ جس طرح میرے بیٹے کو گولی لگی اور مجھے اتنا دکھ ہوا، تو اس طرح کی ہے کہ اوروں کی بھی اولاد ہوتی ہے، جس طرح مجھے دکھ ہوا اپنی اولاد پر، اس طرح اوروں کو بھی دکھ ہوتا ہے۔ ادھر شمشیر کی بھابھی کو یہ لگ گئی کہ شمشیر نے تو نکاح کر لیا، اب میری بہن کا کیا ہوگا، کیونکہ شمشیر کی بھابھی کی جو بہن تھی وہ شمشیر سے محبت کرتی تھی اور شمشیر سے شادی کے خواب سجائے بیٹھی تھی، لیکن شمشیر اسے محبت نہیں کرتا تھا اور اسے اگنور کرتا تھا۔ جب میک کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ میک مر گئی ہے، تو شمشیر تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا، میک کے سوا اسے کچھ اور دکھائی نہیں دیتا تھا، پاگل ہو گیا تھا۔ جب میک کا ایکسیڈنٹ ہوا اور پھر شمشیر کی بھابھی کی جو بہن تھی شمشیر کے کمرے میں آئی، اسے کہنے لگی جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، اس لیے تم اپنی زندگی کے بارے میں سوچو اور مجھ سے شادی کر لو۔ شمشیر نے اسے کہا کہ میرے کمرے سے نکل جاؤ، اور پھر دوبارہ کہتی ہے تو شمشیر اسے غصے سے کہتا ہے کہ گیٹ آؤٹ، میرے کمرے سے باہر نکل جاؤ، تو وہ کمرے سے باہر نکل جاتی ہے اور اپنی بہن کے پاس جاتی ہے، اسے کہتی ہے کہ شمشیر تو میک کی محبت بالکل پاگل ہو چکا ہے، اور میک کے سوا کسی اور کو تصور بھی نہیں کرنا چاہتا۔ پھر اس کی بہن کہتی ہے کہ نہیں ٹائم لگے گا لیکن شمشیر ٹھیک ہو جائے گا اور تمہاری اسے شادی کراؤں گی۔ پھر احسن میک کی موت کا ذمہ دار خود کو سمجھتا تھا، اور پھر جذبات میں آ کر شمشیر کے گھر چلا جاتا ہے، شمشیر کو گولی مار دیتا ہے۔ شمشیر کو گولی لگتی ہے تو گولی کی آواز کی وجہ سے شمشیر کے گھر والے جاگ جاتے ہیں اور شمشیر کے کمرے میں آ جاتے ہیں، تو اس کا باپ پولیس کو بلا کر احسن کو گرفتار کرا لیتا ہے، اور دوسرے دن ہی احسن کے چچا اور اس کے باپ کو بھی گرفتار کر لیتے ہیں اور شمشیر کو فوراً ہاسپٹل لے جاتے ہیں۔ شمشیر کی حالت بہت کریٹیکل ہوتی ہے، پھر امید چھوڑ جاتے ہیں، لیکن پھر شمشیر بچ جاتا ہے، اور اس طرف اس کی ماں میک کے گھر جاتی ہے اور میک کی ماں سے معافی مانگتی ہے، مجھے معاف کر دو، مجھے اب احساس ہوا کہ جب اولاد کو کوئی تکلیف ہو تو ماں باپ کا کیا حالت ہوتی ہے، آپ شمشیر کو معاف کر دیجئے۔ شمشیر صحیح سلامت بچ گیا تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ وہ آپ لوگوں کو تنگ نہیں کرے گا اور آپ کے گھر کے چکر نہیں لگائے گا۔ پھر شمشیر کی ماں واپس ہاسپٹل جا رہی ہوتی ہے، پھر راستے میں مجھے فون آتا ہے شمشیر ہوش میں آ گیا ہے، ماں بہت خوش ہوتی ہے۔ پھر جب شمشیر کو ہوش آتا ہے شمشیر کہتا ہے کہ احسن اور اس کے چاچا اور باپ کو چھوڑ دو، اسی وقت ان کی ضمانت کرا دیتا ہے۔ پھر جب شمشیر ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کا باپ اسے دوسرے ملک بھیجنا چاہتا تھا، شمشیر بھی دوسرے ملک جا رہا ہوتا ہے کہ اتفاقاً اس کا دوست کوئی ایسی بات کر جاتا ہے جس سے شمشیر کا ارادہ بدل جاتا ہے اور وہ ریلوے اسٹیشن پر چلا جاتا ہے، وہ ملتان چلا جاتا ہے۔ اسٹیشن میں جب پہنچتا ہے تو شیر پہلے سے موجود ہوتا ہے، شیر اسے اپنے گھر لے جاتا ہے۔ پھر شیر کہتا ہے کہ مجھے سکون حاصل نہیں، تو شیر کہتا ہے کہ جب میں بھی اس طرح ہوتا ہوں تو درگاہ میں جاتا ہوں، کہتا ہے کہ مجھے بھی لے جاؤ۔ شمشیر درگاہ پر جاتا ہے اور وہاں دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے سکون عطا فرما۔ درگاہ سے واپسی پر شیر اور شمشیر ایک ڈھابے پر رکتے ہیں، شیر چائے لینے کے لیے جاتا ہے اور ادھر سے میک رش کے پر آ رہی ہوتی ہے، شمشیر گاڑی میں بیٹھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی دید میک پر پڑ جاتی ہے، بہت حیران ہو جاتا ہے، فوراً سے میک کے پاس چلا جاتا ہے۔ جب میک اسے دیکھتی ہے تو وہ بہت حیران ہو جاتی ہے، پھر میک وہاں سے بھاگ نکلتی ہے، شمشیر بھی اس کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن میک دوسرے رکشے پر بیٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ شمشیر واپس آتا ہے اور اس ٹیکسی والے سے پتہ کرتا ہے کہ تم نے اس کو کہاں سے اٹھایا، تو ٹیکسی والے بتا دیتا ہے۔ شمشیر فوراً وہاں جاتا ہے اور وہاں کی انتظامیہ سے پتہ کرتا ہے کہ کس کا روم کہاں ہے، وہ بتا دیتے ہیں۔ جب شمشیر وہاں جاتا ہے تو میک نے اندر سے کنڈی لگائی ہوتی ہے، شمشیر اسے کہتا ہے کہ کھولو، لیکن وہ نہیں کھولتی،
پھر شمشیر غصے میں آ کر دروازہ توڑ دیتا ہے۔ پھر میک کو کہتا ہے کہ تم مجھ سے کیوں چھپی؟ میں نے کیا کیا تھا؟ کی تو صرف آپ سے محبت تھی، اور مجھے بھی محبت کے بدلے میں محبت چاہیے۔ پھر میک کو کہتا ہے کہ اب میں تمہیں اپنا بناؤں گا۔ میک کے گھر والوں کو کال کرتا ہے کہ اپنی بیٹی کے نکاح میں شرکت کرو۔ ادھر سے اپنے دوست کو فون کرتا ہے کہ میک کے گھر والوں کو یہاں لے آؤ۔ ماں باپ وہاں چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میک کو راضی کرو کہ مجھ سے نکاح کرے، ورنہ تمہاری اس بیٹی کے ساتھ ساتھ اس بیٹی کو بھی مار دوں گا۔ باپ ڈر جاتا ہے اور میک کو کہتا ہے۔ میک راضی ہو جاتی ہے، شمشیر سے نکاح کر لیتی ہے۔ پھر شمشیر میک سے نکاح کر کے اسے اپنے گھر واپس لے آتا ہے۔ داخل ہوتے ہیں تو شمشیر کا باپ اور ماں بیٹھی ہوتے ہیں، تو شمشیر ان کو کہتا ہے کہ ہم نے نکاح کر لیا، تو اس پر وہ بہت حیران ہو جاتے ہیں۔ آخرکار میک کو اجازت مل جاتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے مل سکتی ہے۔ جب میک اپنے ماں باپ کے پاس جاتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے ہم نے شمشیر کو سمجھنے میں بہت غلطی کی ہے، جتنا ہم اسے برا کہتے ہیں وہ اتنا برا نہیں ہے۔ تو اس پر میک اپنی ماں کو کہتی ہے ایک دلاور ٹھیک کہہ رہا تھا کہ پیسوں کی لالچ میں تم لوگوں نے میرا شمشیر سے نکاح کروایا۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا ہم اتنے خود غرض نہیں کہ لالچ میں آ کر تمہارا سودا کریں، یہ تو ہماری مجبوریاں تھی، اور مجبوریاں تم بھی جانتی ہو۔ شمشیر کی ماں نواب دلاور کو کہتی ہے اس طرح تم شمشیر سے محبت کرتے ہو، اس سے کہیں زیادہ شمشیر میک سے محبت کرتا ہے، اس لیے ہمارے لیے یہ بہتر ہے کہ ہم اسے تسلیم کر لیں۔ نواب دلاور کہتا ہے کہ ہرگز نہیں، ایسی لڑکی کو اپنی بہو نہیں بناؤں گا۔ جب شمشیر اور میک ڈنر پر جاتے ہیں تو وہاں پر صوفیہ اپنے دوستوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کی دوستیں اسے کہتی ہیں کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جس کے ساتھ شمشیر کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی، اور ان کو کہتی ہے کہ اس کے ساتھ ویڈیو بناؤ۔ وہ سب میک کے پاس چلی جاتی ہیں، اس کے ساتھ ویڈیو بنانے لگ جاتی ہیں۔ شمشیر وہاں پر چلا جاتا ہے، صوفیہ کو کہتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر میک اور شمشیر واپس آ جاتے ہیں۔ شمشیر صوفیہ کو لے کر میک کے کمرے میں آ جاتا ہے اور صوفیہ کو کہتا ہے کہ اس سے معافی مانگو۔ پھر صوفیہ میک سے معافی مانگتی ہے۔ اس پر صوفیہ کی بہن جو کہ شمشیر کی بھابھی ہے نواب دلاور کے پاس جاتی ہے، اسے کہتی ہے کہ اس نے میری بہن کے ساتھ زیادتی کی، اس 2 ٹکے کی لڑکی کے سامنے میری بہن کی انسلٹ کی، یہ مجھ سے ہرگز برداشت نہیں ہوتا۔ تو نواب دلاور میک پر غصہ ہو جاتا ہے، تو شمشیر اسے کہتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، اس سے ایسا لہجے میں بات کرو، یہ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ میری بیوی کے ساتھ کوئی اونچی آواز میں بولے۔ پھر شمشیر اپنے باپ کو کہتا ہے کہ ہم دونوں نے شادی تو کر لی لیکن ولیمہ نہیں ہوا، ہم ایک شاندار طریقے سے ولیمہ کریں گے۔ تو اس پر اس کا باپ کہتا ہے اس کو فوراً طلاق دو، میں اسے ایکسیپٹ نہیں کروں گا۔ لیکن شمشیر کہتا ہے کہ ولیمہ تو ہمارا ہوگا۔ تو نواب دلاور کہتا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ ساتھ پھر تمہیں بھی جانا پڑے گا، میں تمہیں جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ جب شمشیر کا باپ میک کے باپ کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اپنی بیٹی کو ہو کہ شمشیر سے خلا لے، اور اگر تمہاری بیٹی نے خلا نہیں لی تو میں آپ کے خاندان کو بہت برا اشر کروں گا۔ لیکن میک خلا تو نہیں لے گی شمشیر کے دباؤ کی وجہ سے، اور پھر شمشیر کا باپ میک کے گھر والوں کو تو ایسا تکلیف پہنچائے گا، مگر یہ بات میک کا باپ اپنی بیٹی میک کو نہیں کر پائے گا، کیونکہ شمشیر میک کو اپنے گھر والوں سے نہیں ملنے دیتا اور نہ ہی ان کے ماں باپ کو میک سے ملنے دیتا ہے، اس لیے یہ بات تو یہیں رہ جائے گی۔ اور دوسری طرف شمشیر کی بھابھی گھر چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے، دارا اسے روکتا ہے لیکن وہ نہیں مانتی، پھر دارا کا باپ بھی اس کو روکتا ہے لیکن وہ نہیں رکتی اور گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ میک سے نکاح کر کے اسے اپنے گھر لے آتا ہے تو اپنے گھر والوں کو بتاتا ہے کہ ہم دونوں نے نکاح کر لیا، تو اس پر اس کا باپ بہت حیران ہو جاتا ہے، اور پھر شمشیر میک کو لے کر اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ تو میک اسے کہتی ہے میں نے آپ سے نکاح تو کر لیا۔ شمشیر کا باپ شمشیر کی ماں کو کہتا ہے کہ یہ بہت گھٹیا خاندان ہے، ایسے خاندانوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، پیسے کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی عزت کا بھی خیال نہیں کرتے، اور میں بھی ان کا ایسا اشر کروں گا کہ ان کی 7 نسلیں یاد کریں گی۔ شمشیر کے گھر والے میک کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن صرف شمشیر کی ماں اسے ایکسیپٹ کرتی ہے، کیونکہ اسے احساس ہو گیا ہے کہ جس طرح میرے بیٹے کو گولی لگی اور مجھے اتنا دکھ ہوا، تو اس طرح کی ہے کہ اوروں کی بھی اولاد ہوتی ہے، جس طرح مجھے دکھ ہوا اپنی اولاد پر، اس طرح اوروں کو بھی دکھ ہوتا ہے۔ ادھر شمشیر کی بھابھی کو یہ لگ گئی کہ شمشیر نے تو نکاح کر لیا، اب میری بہن کا کیا ہوگا، کیونکہ شمشیر کی بھابھی کی جو بہن تھی وہ شمشیر سے محبت کرتی تھی اور شمشیر سے شادی کے خواب سجائے بیٹھی تھی، لیکن شمشیر اسے محبت نہیں کرتا تھا اور اسے اگنور کرتا تھا۔ جب میک کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ میک مر گئی ہے، تو شمشیر تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا، میک کے سوا اسے کچھ اور دکھائی نہیں دیتا تھا، پاگل ہو گیا تھا۔ جب میک کا ایکسیڈنٹ ہوا اور پھر شمشیر کی بھابھی کی جو بہن تھی شمشیر کے کمرے میں آئی، اسے کہنے لگی جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، اس لیے تم اپنی زندگی کے بارے میں سوچو اور مجھ سے شادی کر لو،
शमशेर ने उसे कहा कि मेरे कमरे से निकल जाओ, और फिर दोबारा कहती है तो शमशेर उसे गुस्से से कहता है कि गेट आउट, मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ। तो वो कमरे से बाहर निकल जाती है और अपनी बहन के पास जाती है। उसे कहती है कि शमशेर तो महक की मोहब्बत बिल्कुल पागल हो चुका है, वो महक के सिवा किसी और को तसव्वुर भी नहीं करना चाहता। फिर उसको उसकी बहन कहती है कि नहीं नहीं, टाइम लगेगा लेकिन शमशेर ठीक हो जाएगा और तुम्हारी उससे शादी कराऊंगी। फिर एहसन महक की मौत का जिम्मेदार खुद को समझता था। वो फिर जज्बात में आकर शमशेर के घर चला जाता है, शमशेर को गोली मार देता है। शमशेर को गोली लगती है तो गोली की आवाज़ की वजह से शमशेर के घर वाले जाग जाते हैं और शमशेर के कमरे में आ जाते हैं। तो उसका बाप पुलिस को बुलाकर एहसन को गिरफ्तार करा लेता है और दूसरे दिन ही एहसन के चाचा और उसके बाप को भी गिरफ्तार कर लेते हैं और शमशेर को फौरन हॉस्पिटल ले जाते हैं। शमशेर की हालत बहुत क्रिटिकल होती है, फिर उम्मीद छोड़ जाते हैं, लेकिन फिर शमशेर बच जाता है और उस तरफ उसकी माँ महक के घर जाती है और महक की माँ से माफ़ी मांगती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अब एहसास हुआ कि जब औलाद को कोई तकलीफ हो तो माँ बाप का क्या हालत होती है, आप शमशेर को माफ़ कर दीजिए। शमशेर सही सलामत बच गया तो मैं आपसे वादा करती हूँ कि वो आप लोगों को तंग नहीं करेगा और आपके घर के चक्कर नहीं लगाएगा। फिर शमशेर की माँ वापस हॉस्पिटल जा रही होती है कि रास्ते में मुझे फ़ोन आता है शमशेर होश में आ गया है। माँ बहुत खुश होती है। फिर जब शमशेर को होश आता है शमशेर कहता है कि एहसन और उसके चाचा और बाप को छोड़ दो। उसी वक्त वो उनकी जमानत करा देता है। फिर जब शमशेर ठीक हो जाता है तो उसका बाप उसे दूसरे मुल्क भेजना चाहता था। शमशेर भी दूसरे मुल्क जा रहा होता है कि इत्तफाकन उसका दोस्त कोई ऐसी बात कर जाता है जिससे शमशेर का इरादा बदल जाता है और वो रेलवे स्टेशन पर चला जाता है। वो मुल्तान चला जाता है। स्टेशन में जब पहुंचता है तो शेरू पहले से मौजूद होता है। शेरू उसे अपने घर ले जाता है। फिर शमशेर शेरू कहता है कि मुझे सुकून हासिल नहीं। तो शेरू कहता है कि जब मैं भी इस तरह होता हूँ तो दरगाह में जाता हूँ, कहता है कि मुझे भी ले जाओ। शमशेर दरगाह पर जाता है और वहाँ दुआ मांगता है कि या अल्लाह मुझे सुकून अता फरमा। दरगाह से वापसी पर शेरू और शमशेर एक ढाबे पर रुकते हैं। शेरू चाय लेने के लिए जाता है और उधर से महक रश के पर आ रही होती है। शमशेर गाड़ी में बैठ रहा होता है कि उसकी दीद महक पर पड़ जाती है। बहुत हैरान हो जाता है, तुरंत से महक के पास चला जाता है। जब महक उसे देखती है तो वो बहुत हैरान हो जाती है। फिर महक वहाँ से भाग निकलती है। शमशेर भी उसके पीछे भागता है लेकिन महक दूसरे रक्शे पर बैठकर वहाँ से चली जाती है। शमशेर वापस आता है और उसको टैक्सी वाले से पता करता है कि तुमने इसको कहाँ से उठाया। तो टैक्सी वाले बता देता है। शेर फौरन वहाँ जाता है और वहाँ की इंतजामिया से पता करता है कि किसका रूम कहाँ है। वो बता देते हैं। जब शमशेर वहाँ जाता है तो महक ने अंदर से कुंडी लगाई होती है। शमशेर उसे कहता है कि खोलो, लेकिन वो नहीं खोलती। फिर शमशेर गुस्से में आकर दरवाज़ा तोड़ देता है। फिर महक को कहता है कि तुम मुझसे क्यों छुपी, मैंने क्या किया था, की तो सिर्फ आपसे मोहब्बत थी और मुझे भी मोहब्बत के बदले में मोहब्बत चाहिए। फिर महक को कहता है कि अब मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा। एक घर वालों को कॉल करता है कि अपनी बेटी के निकाह में शिरकत करो। उधर से अपने दोस्त को फ़ोन करता है कि महक के घर वालों को यहाँ ले आओ। माँ बाप वहाँ चले जाते हैं। बाबू कहता है कि महक को राज़ी करो कि मुझसे निकाह करे, वरना तुम्हारी उस बेटी के साथ साथ इस बेटी को भी मार दूंगा। बाप डर जाता है और महक को कहता है। महक राज़ी हो जाती है, शमशेर से निकाह कर लेती है। फिर शमशेर महक से निकाह करके उसे अपने घर वापस ले आता है। दाखिल होते हैं तो शमशेर का बाप और माँ बैठी होती हैं। तो शमशेर उनको कहता है कि हमने निकाह कर लिया। तो इस पर वो बहुत हैरान हो जाते हैं। आखिरकार महक को इजाज़त मिल जाती है कि वो अपने माँ बाप से मिल सकती है। जब महक अपने माँ बाप के पास जाती है तो उसकी माँ कहती है हमने शमशेर को समझने में बहुत गलती की है, जितना हम उसे बुरा कहते हैं वो उतना बुरा नहीं है। तो इस पर महक अपनी माँ को कहती है एक दिलावर ठीक कह रहा था कि पैसों की लालच में तुम लोगों ने मेरा शमशेर से निकाह करवाया। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा हम इतने खुदगर्द नहीं कि लालच में आकर तुम्हारा सौदा करें, ये तो हमारी मजबूरियाँ थी और मजबूरियाँ तुम भी जानती हो। शेर की माँ नवाब दिलावर को कहती है इस तरह तुम शमशेर से मोहब्बत करते हो, इससे कहीं ज़्यादा शमशेर महक से मोहब्बत करता है, इसलिए हमारे लिए ये बेहतर है कि हम उसे तस्लीम कर लें। नवाब दिलावर कहता है कि हरगिज़ नहीं, ऐसी लड़की को अपनी बहू नहीं बनाऊंगा। जब शमशेर और महक डिनर पर जाते हैं तो वहाँ पर सूफिया अपने दोस्तों के साथ होती है। उसकी दोस्तें उसे कहती हैं कि ये तो वही लड़की है जिसके साथ शमशेर की वीडियो वायरल हुई थी और उनको कहती है कि इसके साथ वीडियो बनाओ। वो सब महक के पास चली जाती हैं, उसके साथ वीडियो बनाने लग जाती हैं। शमशेर वहाँ पर चला जाता है। सूफिया को कहते हैं ये क्या हो रहा है। फिर महक और शमशेर वापस आ जाते हैं। शेर सूफिया को लेकर महक के कमरे में आ जाता है और सूफिया को कहता है कि इससे माफ़ी मांगो। फिर सूफिया महक से माफ़ी मांगती है। इस पर सूफिया की बहन
جو کہ شمشیر کی بھابھی ہے، نواب دلاور کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اس نے میری بہن کے ساتھ زیادتی کی، اس 2 ٹکے کی لڑکی کے سامنے میری بہن کی انسلٹ کی، یہ مجھ سے ہرگز برداشت نہیں ہوتا۔ تو نواب دلاور میک پر غصہ ہو جاتا ہے، تو شمشیر اسے کہتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے، اس سے ایسا لہجے میں بات کرو، یہ میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ میری بیوی کے ساتھ کوئی اونچی آواز میں بولے۔ پھر شمشیر اپنے باپ کو کہتا ہے کہ ہم دونوں نے شادی تو کر لی لیکن ولیمہ نہیں ہوا، ہم ایک شاندار طریقے سے ولیمہ کریں گے۔ تو اس پر اس کا باپ کہتا ہے اس کو فوراً طلاق دو، میں اسے ایکسیپٹ نہیں کروں گا۔ لیکن شمشیر کہتا ہے کہ ولیمہ تو ہمارا ہوگا۔ تو نواب دلاور کہتا ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ ساتھ پھر تمہیں بھی جانا پڑے گا، میں تمہیں جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ جب شمشیر کا باپ میک کے باپ کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اپنی بیٹی کو ہو کے شمشیر سے کھلا لے، اور اگر تمہاری بیٹی نے کھلا نہیں لی تو میں آپ کے خاندان کو بہت برا اشر کروں گا۔ لیکن میک کھلا تو نہیں لے گی شمشیر کے دباؤ کی وجہ سے، اور پھر شمشیر کا باپ میک کے گھر والوں کو تو ایسا تکلیف پہنچائے گا، مگر یہ بات میک کا باپ اپنی بیٹی میک کو نہیں کر پائے گا، کیونکہ شمشیر میک کو اپنے گھر والوں سے نہیں ملنے دیتا اور نہ ہی ان کے ماں باپ کو میک سے ملنے دیتا ہے، اس لیے یہ بات تو یہیں رہ جائے گی۔ اور دوسری طرف شمشیر کی بھابھی گھر چھوڑ کر جا رہی ہوتی ہے، دارا اسے روکتا ہے لیکن وہ نہیں مانتی، پھر دارا کا باپ بھی اس کو روکتا ہے لیکن وہ نہیں رکتی اور گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ میک نکاح کر کے اسے اپنے گھر لے آتا ہے، تو اپنے گھر والوں کو بتاتا ہے کہ ہم دونوں نے نکاح کر لیا، تو اس پر اس کا باپ بہت حیران ہو جاتا ہے، اور پھر شمشیر میک کو لے کر اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ تو میک اسے کہتی ہے میں نے آپ سے نکاح تو کر لیا۔ شمشیر کا باپ شمشیر کی ماں کو کہتا ہے کہ یہ بہت گھٹیا خاندان ہے، ایسے خاندانوں کو میں اچھی طرح جانتا ہوں، پیسے کے لیے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اپنی عزت کا بھی خیال نہیں کرتے، اور میں بھی ان کا ایسا اشر کروں گا کہ ان کی 7 نسلیں یاد کریں گی۔ شمشیر کے گھر والے میک کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، لیکن صرف شمشیر کی ماں اسے ایکسیپٹ کرتی ہے، کیونکہ اسے احساس ہو گیا ہے کہ جس طرح میرے بیٹے کو گولی لگی اور مجھے اتنا دکھ ہوا، تو اس طرح کی ہے کہ اوروں کی بھی اولاد ہوتی ہے، جس طرح مجھے دکھ ہوا اپنی اولاد پر، اس طرح اوروں کو بھی دکھ ہوتا ہے۔ ادھر شمشیر کی بھابھی کو یہ لگ گئی کہ شمشیر نے تو نکاح کر لیا، اب میری بہن کا کیا ہوگا، کیونکہ شمشیر کی بھابھی کی جو بہن تھی وہ شمشیر سے محبت کرتی تھی اور شمشیر سے شادی کے خواب سجائے بیٹھی تھی، لیکن شمشیر اسے محبت نہیں کرتا تھا اور اسے اگنور کرتا تھا۔ جب میک کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ میک مر گئی ہے، تو شمشیر تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا، میک کے سوا اسے کچھ اور دکھائی نہیں دیتا تھا، پاگل ہو گیا تھا۔ جب میک کا ایکسیڈنٹ ہوا اور پھر شمشیر کی بھابھی کی جو بہن تھی شمشیر کے کمرے میں آئی اور اسے کہنے لگی جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، اس لیے تم اپنی زندگی کے بارے میں سوچو اور مجھ سے شادی کر لو۔ شمشیر نے اسے کہا کہ میرے کمرے سے نکل جاؤ، اور پھر دوبارہ کہتی ہے تو شمشیر اسے غصے سے کہتا ہے کہ گیٹ آؤٹ، میرے کمرے سے باہر نکل جاؤ۔ تو وہ کمرے سے باہر نکل جاتی ہے اور اپنی بہن کے پاس جاتی ہے، اسے کہتی ہے کہ شمشیر تو میک کی محبت بالکل پاگل ہو چکا ہے، اور میک کے سوا کسی اور کو تصور بھی نہیں کرنا چاہتا۔ پھر اس کی بہن کہتی ہے کہ نہیں ٹائم لگے گا لیکن شمشیر ٹھیک ہو جائے گا اور تمہاری اسے شادی کراؤں گی۔ پھر احسن میک کی موت کا ذمہ دار خود کو سمجھتا تھا، اور پھر جذبات میں آ کر شمشیر کے گھر چلا جاتا ہے، شمشیر کو گولی مار دیتا ہے۔ شمشیر کو گولی لگتی ہے تو گولی کی آواز کی وجہ سے شمشیر کے گھر والے جاگ جاتے ہیں اور شمشیر کے کمرے میں آ جاتے ہیں، تو اس کا باپ پولیس کو بلا کر احسن کو گرفتار کرا لیتا ہے، اور دوسرے دن ہی احسن کے چچا اور اس کے باپ کو بھی گرفتار کر لیتے ہیں اور شمشیر کو فوراً ہاسپٹل لے جاتے ہیں۔ شمشیر کی حالت بہت کریٹیکل ہوتی ہے، ڈاکٹر امید چھوڑ جاتے ہیں، لیکن پھر شمشیر بچ جاتا ہے، اور اس طرف اس کی ماں میک کے گھر جاتی ہے اور میک کی ماں سے معافی مانگتی ہے، مجھے معاف کر دو، مجھے اب احساس ہوا کہ جب اولاد کو کوئی تکلیف ہو تو ماں باپ کا کیا حالت ہوتی ہے، آپ شمشیر کو معاف کر دیجئے۔ شمشیر صحیح سلامت بچ گیا، تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ وہ آپ لوگوں کو تنگ نہیں کرے گا اور آپ کے گھر کے چکر نہیں لگائے گا۔ پھر شمشیر کی ماں واپس ہاسپٹل جا رہی ہوتی ہے، پھر راستے میں فون آتا ہے شمشیر ہوش میں آ گیا ہے، ماں بہت خوش ہوتی ہے۔ پھر جب شمشیر کو ہوش آتا ہے تو شمشیر کہتا ہے کہ احسان اور اس کے چاچا اور باپ کو چھوڑ دو، اسی وقت وہ ان کی ضمانت کرا دیتا ہے۔ پھر جب شمشیر ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کا باپ اسے دوسرے ملک بھیجنا چاہتا تھا، شمشیر بھی دوسرے ملک جا رہا ہوتا ہے کہ اتفاقاً اس کا دوست کوئی ایسی بات کر جاتا ہے جس سے شمشیر کا ارادہ بدل جاتا ہے، وہ ریلوے اسٹیشن پر چلا جاتا ہے، وہ ملتان چلا جاتا ہے۔ اسٹیشن میں جب پہنچتا ہے تو شیر پہلے سے موجود ہوتا ہے، شیر اسے اپنے گھر لے جاتا ہے۔ پھر شمشیر شیرو کہتا ہے کہ مجھے سکون حاصل نہیں، تو شیرو کہتا ہے کہ جب میں بھی اس طرح ہوتا ہوں تو درگاہ میں جاتا ہوں
کہتا ہے کہ مجھے بھی لے جاؤ۔ شمشیر درگاہ پر جاتا ہے اور وہاں دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے سکون عطا فرما۔ درگاہ سے واپسی پر شیرو اور شمشیر ایک ڈھابے پر رکتے ہیں۔ شیرو چائے لینے کے لیے جاتا ہے اور ادھر سے مہک رش کے پر آ رہی ہوتی ہے۔ شمشیر گاڑی میں بیٹھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی دید مہک پر پڑ جاتی ہے۔ بہت حیران ہو جاتا ہے، فوراً سے مہک کے پاس چلا جاتا ہے۔ جب مہک اسے دیکھتی ہے تو وہ بہت حیران ہو جاتی ہے، پھر مہک وہاں سے بھاگ نکلتی ہے۔ شمشیر بھی اس کے پیچھے بھاگتا ہے، لیکن مہک دوسرے رکشے پر بیٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ شمشیر واپس آتا ہے اور اس ٹیکسی والے سے پتہ کرتا ہے کہ تم نے اس کو کہاں سے اٹھایا، تو ٹیکسی والے بتا دیتا ہے۔ شمشیر فوراً وہاں جاتا ہے اور وہاں کی انتظامیہ سے پتہ کرتا ہے کہ کس کا روم کہاں ہے، وہ بتا دیتے ہیں۔ جب شمشیر وہاں جاتا ہے تو مہک نے اندر سے کنڈی لگائی ہوتی ہے۔ شمشیر اسے کہتا ہے کہ کھولو، لیکن وہ نہیں کھولتی۔ پھر شمشیر غصے میں آ کر دروازہ توڑ دیتا ہے۔ پھر مہک کو کہتا ہے کہ تم مجھ سے کیوں چھپی، میں نے کیا کیا تھا، کی تو صرف آپ سے محبت تھی اور مجھے بھی محبت کے بدلے میں محبت چاہیے۔ پھر مہک کو کہتا ہے کہ اب میں تمہیں اپنا بناؤں گا۔ مہک کے گھر والوں کو کال کرتا ہے کہ اپنی بیٹی کے نکاح میں شرکت کرو۔ ادھر سے اپنے دوست کو فون کرتا ہے کہ مہک کے گھر والوں کو یہاں لے آؤ۔ ماں باپ وہاں چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مہک کو راضی کرو کہ مجھ سے نکاح کرے، ورنہ تمہاری اس بیٹی کے ساتھ ساتھ اس بیٹی کو بھی مار دوں گا۔ باپ ڈر جاتا ہے اور مہک کو کہتا ہے۔ مہک راضی ہو جاتی ہے، شمشیر سے نکاح کر لیتی ہے۔ پھر شمشیر مہک سے نکاح کر کے اسے اپنے گھر واپس لے آتا ہے۔ داخل ہوتے ہیں تو شمشیر کا باپ اور ماں بیٹھی ہوتے ہیں، تو شمشیر ان کو کہتا ہے کہ ہم نے نکاح کر لیا، تو اس پر وہ بہت حیران ہو جاتے ہیں۔